اور کیپٹنز آف دا ریٹائرڈ آج رات لندن سے وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ احتساب نہیں انتقام ہے، عدالتوں کا سامنا کریں گے، جمہوری حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ احتساب عدالت نے کل شریف فیملی کو طلب کر رکھا ہے، نواز عائد ہونا ہے۔ شریف خاندان کی عدالت میں پیشی، سیکیورٹی انتظامات سے رینجرز غائب۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کی پیشی کے موقع پر سخت پہرا ہوگا۔ 1000 سے زائد پولیس اور ایف سی اہلکار تعینات ہوں گے۔ اندر داخلے کے لیے صرف ایک راستہ متعین کر دیا گیا۔ بنیر کے نوجوانوں تیار ہو جاؤ، اگر اس نے یہ کیا ہم انشاءاللہ تحریک انصاف اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ہو گئے۔ لگتا ہے پھر سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، کارکن تیار رہیں۔ نااہل شخص کو پارٹی صدر بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ نواز شریف اور آصف زرداری سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ کے لیے ضمیر بیچ دیا۔ بنیر میں عمران خان کا خطاب۔ کپتان کھلاڑیوں میں تبدیلی نہیں لا سکے، تحریک انصاف کے جلسے میں بے نظمی کا ایک اور واقعہ۔ کارکنان رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے عمران خان کے ہیلی کاپٹر تک جا پہنچے۔ میں جدہ خوروں کی بات نہیں کر رہا، قرض خوروں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے قرضے اربوں روپے کے معاف کروائے، ذاتی جہاز لیے، وہ آرڈر لائن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مخالفین پر خوب گرجے، کہتے ہیں مخالفین ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کی کوشش کی 4 سال ہو گئے، پشاور میٹرو منصوبے کی ایک اینٹ نہ لگی۔ اورنج لائن ٹرین کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سینٹ میں ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کی سازش ناکام بنائی۔ پیناما پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش ہے۔ سی پیک پر امریکی حکام نے متنازع بیان دیا۔ سوات میں جلسہ عام سے خطاب۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ بطور وزیر اعظم میرا کام ہے کہ نیب عدالت کے باہر رینجرز معاملے پر تفتیش کروں۔ حکومت کے خلاف سازش ہوئی تو مقابلہ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے ہے۔ ہم سے زیادہ افغان امن کا کوئی خواہش مند نہیں۔ وزیر اعظم کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کے لیے جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ حکومت بھی قائل ہو گئی۔ دعا ہے کہ چیئرمین نیب کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ نااہل شخص کو پارٹی صدر بنانے کی ترمیم واپس لی جائے، جماعت اسلامی کا مطالبہ۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن صرف ایک جماعت کا مطالبہ ہے۔ I have more than suspicions. I have seen the Afghan people come to me and tell me how they are supplied with helicopters. افغانستان میں امریکی فوجی اڈوں سے داعش کو اسلحہ اور گولہ بارود سپلائی ہو رہا ہے۔ روابط موجود ہیں۔ افغانستان میں داعش امریکی انٹیلیجنس کی موجودگی میں وجود میں آئی۔ سابق افغان صدر حامد کارزئی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ Not only in one part of the country, but in many parts of Afghanistan. And this is a daily occurrence. And this is a daily reporting that we get from our people, from our villages. افغانستان کو جنگ میں جھونک کر امریکہ کو کیا ملا؟ داعش کو افغانستان میں رسائی کیسے ملی؟ امریکی انٹیلیجنس حکام کیا کر رہے تھے؟ حامد کارزئی کے ٹرمپ انتظامیہ سے کڑے سوالات۔ القاعدہ اور دیگر جہادی تنظیموں کا بانی امریکہ ہے۔ ہلری کلنٹن بھی اعتراف کر چکی۔
امریکہ کو اپنی روش بدلنا ہو. سینیٹر رحمان ملک کی میڈیا سے گفتگو, کہا کہ داعش کی بنیاد بھی یورپ نے رکھی. بنانے والا ویسٹ تھا, ان نے کس انداز سے کیوں بنائی اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. خود ہیلری کلنٹن نے کنفیس کیا تھا کہ القاعدہ اور جو جہادی تھے وہ انہوں نے بنائے, پیسے انہوں نے خرچ کیے. جلال آباد سے داعش کو اسلحے کی ترسیل ہوتی ہے, اس معاملے پر امریکہ سے بات ہونی چاہیے. سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کی آج نیوز سے گفتگو. رستم شاہ محمد نے کہا کہ امریکہ نے عراق پر کسی ٹھوس وجہ کے بغیر حملہ کیا. سینئر صحافی سلیم صافی کہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ امریکہ سے تنگ آ چکے ہیں. کراچی میں خواتین پر چاقو سے حملے کرنے والے کی تلاش. پہلوان گوٹ, رابعہ سٹی اور ڈالمیا سوسائٹی میں پولیس کا سرچ آپریشن. 4 افراد زیر حراست. گلستان جوہر میں چاقو مار کو پکڑنے کے لیے پولیس کا اضافی نفری ثابت نہ ہوا. علاقے کی سڑکوں پر کہیں پولیس اہلکار نظر نہیں آتے. ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ کاغذی وزیر اعظم نے کل جھوٹے الزامات لگائے. وزیر اعظم خود LNG کے کیسز میں لتھڑے ہوئے ہیں. وفاق پر صوبہ سندھ کے 50 ارب روپے واجب الادا ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات کی PP میڈیا سیل میں پریس کانفرنس. پشاور میں ڈینگی وائرس نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا. صوبے میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 49 ہو گئی. کراچی میں آج بھی گرم ترین دن, تیز دھوپ اور گرم ہوائیں. پارہ 39 ڈگری تک جا پہنچا. گرمی 43 ڈگری کی محسوس ہوئی. اکتوبر 2005 کو وقت تھا 8:52 جب قیامت خیز زلزلے نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں 80,000 سے زائد افراد کی جان لی تھی. 1.5 لاکھ افراد زخمی اور 6 لاکھ گھر تباہ ہو گئے تھے. 12 برس بعد بھی نیو بالاکوٹ سٹی منصوبہ مکمل نہ ہوا. دیگر پروجیکٹس بھی اب تک نامکمل. 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں تقاریب. آزاد کشمیر میں 8:52 پر 1 منٹ کی خاموشی. شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے گئے. مرگلا ٹاورز اسلام آباد میں بھی فاتحہ خوانی. حافظ آباد میں شہداء کے لیے دعائی تقریب. رب نے بنا دی جوڑی. لاہور کے پستہ قامت عبدالحمید کو شریک حیات مل گئی. 3 فٹ 7 انچ کے دلہا حمید اور 3 فٹ کی دلہن زینب شادی کے بندھن میں بندھ گئے. مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی چوٹی کاٹنے کے بڑھتے واقعات کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس نے کل ہڑتال کی کال دے دی. اب تک خواتین کی چوٹیاں کاٹنے کے 50 واقعات رپورٹ ہو چکے. سمندری طوفان نیٹ امریکی ریاست لوزیانا اور مسیسپی سے ٹکرا گیا. طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش. شہری گھروں میں محصور ہو گئے. السلام علیکم ناظرین, آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسمہ اقبال اور میں ہوں علی عابد. ہیڈ لائنز ملاحظہ کر چکے ہیں. خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کو دیں گے اہم خبر. پاکستان کو دبئی ٹیسٹ بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں. سری لنکا کے خلاف قومی ٹیم شدید مشکل میں پڑ چکی ہے. مہمان ٹیم کے 482 رنز کے جواب میں قومی ٹیم کی 9 وکٹیں فقط 256 کے اسکور پر گر گئی ہیں. فالو آن کے بادل منڈانے لگے ہیں. اور اگر بات کی جائے بیٹنگ کی تو آپ کو بتائیں کہ قومی بلے بازوں نے خاصا مایوس کیا. اظہر علی اور حارث سہیل کے علاوہ کسی بلے باز نے کوئی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا.
اسد شفیق، بابر اعظم اور کپتان سرفراز احمد بھی ٹیم کو بیچ منجھدار میں چھوڑ گئے۔ اوپنرز کی بھی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کو فالو آن سے بچنے کے لیے اس وقت آپ کو بتائیں کہ اب بھی 27 رنز درکار ہے۔ بہت ہی بری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا ہے نہ صرف بالرز کی جانب سے بلکہ بیٹسمین۔ ایک اور اہم خبر مریم نواز سے متعلق ہے، وہ اپنے شوہر کے ہمراہ پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ ان کی فلائٹ رات 1:40 پر لینڈ کر جائے گی۔ وہ کل احتساب عدالت میں پیش ہوں گی، حالانکہ پہلے وہ کہتی رہی ہیں کہ احتساب عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن اب صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور اہم بات یہ بھی ہے ناظرین کہ نواز شریف، حسن اور حسین نواز وطن واپس نہیں آ رہے ہیں۔ صرف اور صرف مریم نواز آ رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور آج وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سابق وزیر اعظم پر کل فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اور عدالت میں پیشی کے موقع پر اس بار اہم خبر یہ بھی ہے کہ رینجرز تعینات نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ نیب کے حوالے سے جو احتساب عدالت میں جو سچویشن رہی تھی رینجرز کی تعیناتی کو لے کر، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کل رینجرز تعینات نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز ابھی وطن واپس نہیں آ رہے ہیں۔ کے مطابق اتنا فلاڈ جو عمل تھا احتساب کا، اس کا مزید حصہ بننا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ ان کو گرفتار کرنا ہے، یہ گرفتار کریں۔ مریم نواز نے اس شکوے کے ساتھ احتساب عدالت نہ جانے کا اندیا دیا تھا، پھر فیصلہ ہوا کہ انہیں عدالت جانا چاہیے، لیکن گزشتہ روز انہوں نے یہ واپسی اچانک مؤخر کر دی۔ پھر نہ جانے کس سے ملاقات ہوئی، کس نے سمجھایا کہ مریم نواز اپنے شوہر کے ہمراہ وطن کے لیے روانہ ہو گئیں، لیکن اس روانگی سے قبل بھی ان کے لبوں پر شکوے ہی تھے۔ جو پورا پروسیس ہے احتساب کا، یہ اب ایکسپوز ہو گیا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ احتساب نہیں، یہ انتقام کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مریم قطر ایئر ویز کے ذریعے آج رات وطن پہنچ رہی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ احتساب عدالت میں پیش ہوں گی۔ 9 اکتوبر کو نواز شریف اور ان کے بچوں پر فرد جرم عائد ہونا ہے، لیکن نہ سابق وزیر اعظم عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور نہ ہی ان کے دونوں فرزند۔ حسن نواز کہتے ہیں انہیں حوالے سے جب آج نیوز نے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن سے سوال کیا تو کمیشن نے چپ سادھ لی۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، تاہم اس بار رینجرز کو طلب نہیں کیا گیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ مریم نواز اور ان کے خاوند کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کی احتساب عدالت میں پیشی۔ حکومت نے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی اور داماد کی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت کے ارد گرد تمام راستے بند رکھے جائیں گے اور داخلے کے لیے صرف ایک راستہ استعمال کیا جائے گا۔ احتساب عدالت کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور ایف سی کے 1000 اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ اس بار رینجرز کے جوان تعینات نہیں ہوں گے۔ پولیس حکام کی جانب سے رینجرز کی طلبی کے لیے کوئی خط نہیں لکھا گیا ہے۔ احتساب عدالت میں صرف وکلاء اور میڈیا نمائندوں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کارکنان کو احتساب عدالت آنے سے روک دیا ہے۔ ادھر عمران خان نے کہا ہے کہ کارکن تیار ہو جائیں، لگتا ہے کہ ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنا پڑے گا۔ عمران خان نے کہا کہ نااہل شخص کو پارٹی صدر بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ نواز شریف بڑے ڈاکو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ کے لیے ضمیر بیچ دیا۔ ایک خاندان اپنی چوری بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر نواز شریف کو للکارا۔ بنیر میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ عدلیہ اور فوج پر نواز شریف کے حملوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ منی لانڈرنگ کی سزا سے بچ جائیں۔ بنیر کے نوجوانوں تیار ہو جاؤ، اگر اس نے یہ کیا ہم انشاءاللہ تحریک انصاف اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ہو گئے، اور ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کو کہ ہمارے ملک کا نظام ختم کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف قوم کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں
मौलाना फजलुर रहमान पर भी तंज के नश्तर चलाए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इस कौम के दो सबसे बड़े डाकू, इनके आने से पहले डीजल दोनों में फिट हो जाता है, दोनों के साथ चल पड़ता है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में मेरिट और बादशाहत में खून का रिश्ता है। मेरिट हो तो बिलावल भुट्टो और मुराद सईद का कोई मुकाबला नहीं। मुराद सईद मेरिट के ऊपर आया है, इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। बिलावल भुट्टो, उसने, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 किलोमीटर पाकिस्तान के किसी हिस्से में चल के नहीं गया। इमरान खान का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान में तब्दीली का इनकलाब आएगा। मुनेर में पीटीआई के जलसे के दौरान बदनज़मी भी उरूज पर थी। इमरान खान का हेलीकॉप्टर ग्राउंड कॉलेज में उतरा तो लोगों की बड़ी तादाद सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंच गई। वापसी पर भी यही सूरत हाल नजर आई। बुनेर में पीटीआई का सुनामी। इमरान खान का हेलीकॉप्टर कॉलेज ग्राउंड पहुंचा तो कारकुन भी इमरान खान को देखने लपके। कारकुनान की बड़ी तादाद हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंच गई और पुलिस एहलकार मुंह तकते रह गए। वापसी पर भी कारकुनों ने ऐसा करने की दोबारा कोशिश की तो एहलकारों ने लाठी चार्ज कर डाला। और अब कुछ जिक्र करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का, जिनका कहना है कि अमेरिका और उसके गुमाश्तों को पाकिस्तान में देखने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पर हमले हो रहा कि दुश्मन चोर दरवाजे से पाकिस्तान और खत्म नबूवत पर हमले कर रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने सोहात में जलसा आम के दौरान कही। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाने के लिए उसके इब्तिदा सियासी बहरान से होगी। आपने हमारी बात को नहीं समझा, आपने हमारे बुजुर्गों का एहतराम नहीं किया, आपने हमारे सोच से रहनुमाई नहीं ली। तुम नाक से आगे नहीं देख रहे थे, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा था। आपने देखा कि फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी या नहीं दी? अमेरिका ने कहा या नहीं कि हम पाकिस्तान की इमदाद बंद कर देंगे? आज अमेरिकी सदर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो सीपैक मंसूबा है ये मुतनाज़ा इलाके से गुजर रहा है। ये हिंदुस्तान, भारत और अमेरिका की बोली